نیا عہد نامہ کیا ہے؟ نیا عہد یا نیا عہد نامہ وہ وعدہ ہے جو خدا بنی نوع انسان کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ گناہ کو معاف کر کے ان لوگوں کے ساتھ رفاقت بحال کرے گا جن کے دل اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یسوع مسیح نئے عہد کا ثالثی ہے اور اس کی صلیبی موت اس وعدے کی بنیاد ہے۔ لوکا 22:20 نئے عہد کی پیشن گوئی اس وقت کی گئی تھی جب پرانا عہد ابھی نافذ العمل تھا۔ موسیٰ، یرمیہ اور حزقیل سب نئے عہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو پرانا عہد باندھا تھا وہ موسوی شریعت کی سخت پیروی کا تقاضا کرتا تھا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو 6:23 لہٰذا شریعت کا تقاضا تھا کہ اسرائیل گناہ کا کفارہ دینے کے لیے ہر روز قربانیاں گزرانے، لیکن موسیٰ بھی جس کے وسیلہ سے خدا نے پرانے عہد کو قائم کیا تھا، نئے عہد کا منظر تھا۔ بنی اسرائیل سے اپنے ایک آخری وعظ میں موسیٰ ایک ایسے وقت کی توقع کرتا ہے جب بنی اسرائیل کو سمجھنے والا دل عطا کیا جائے گا۔ استثنا 29:4 موسیٰ پیشن گوئی کرتا ہے کہ بنی اسرائیل پرانے عہد کی پیروی کرنے میں ناکام رہیں گے، 22 سے 28 مگر پھر وہ بحالی کے وقت کا تصور کرتا ہے، 30:1 سے 5 تب موسیٰ فرماتا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا خط نہ کرے گا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ 6 نئے عہد میں دل کی مکمل تبدیلی ہے، پس یوں خدا کے لوگ فطری طور پر اس میں خوش ہیں۔ یرمیہ نبی نے بھی نئے عہد کی پیشن گوئی کی تھی۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ یرمیہ 31:31 اور 33 یسوع مسیح موسوی شریعت کو پورا کرنے، متی 5:17 اور خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان نئے عہد کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ پرانا عہد پتھر کی لوحوں پر لکھا گیا تھا، لیکن نیا عہد ہمارے دلوں پر لکھا گیا ہے۔ نئے عہد میں داخل ہونا صرف مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ممکن ہوا ہے، جس نے دنیا کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ یوحنا 1:29 لوکا 22:20 بتاتی ہے کہ کس طرح خداوند یسوع آخری فسح کے موقع پر پیالہ لیتا اور فرماتا ہے کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ نئے عہد کا حزقیل 36:26 سے 27 میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ حزقیل یہاں نئے عہد نامے کے کئی پہلوؤں کی فہرست پیش کرتا ہے: ایک نیا دل، ایک نئی روح، زندگیوں میں بسنے والا روح القدس اور حقیقی پاکیزگی۔ موسوی شریعت ان میں سے کوئی چیز عطا نہیں کر سکتی تھی، دیکھیں رومیو 3:20 نیا عہد اصل میں اسرائیل کو دیا گیا تھا، اور اس میں موعودہ سرزمین میں فراوانی، برکات، پرامن قیام کا وعدہ شامل ہے۔ حزقیل 36:28 سے 30 میں خدا فرماتا ہے کہ اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا، اور اناج منگواؤں گا، اور افراط بخشوں گا، اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا، اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افزائش بخشوں گا، یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان قحط کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے۔ استثنا 30:1 سے 5 نئے عہد کے تحت اسرائیل کے حوالے سے ایسے ہی وعدوں پر مشتمل ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد غیر قوموں کو بھی نئے عہد کی برکت میں شامل کیا گیا۔ اعمال 10 افسیوں 2:13 سے 14
نئے عہد کی تکمیل 2 موقعوں پر نظر آئے گی، زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کے دوران اور فردوس میں ابد تک۔ ہم اب شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں۔ رومیو 6 باب 14 سے 15 آیات۔ پرانے عہد نے اپنے مقصد کو پورا کیا ہے اور اس کی جگہ ایک بہتر عہد نے لے لی ہے۔ عبرانیوں 7 باب 22 آیت۔ مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ عبرانیوں 8 باب 6 آیت۔ نئے عہد کے تحت ہمیں مفت تحفے کے طور پر نجات حاصل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ افسیوں 2 باب 8 سے 9 آیات۔ مسیح جس نے ہماری خاطر شریعت کو پورا کیا اور اپنی کفارہ بخش موت کے وسیلہ سے شریعت کی قربانیوں کو ختم کیا، اس پر ایمان لانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ زندگی بخشنے والے روح القدس کے وسیلہ سے جو تمام ایمانداروں کے دلوں میں بستا ہے۔ رومیو 8 باب 1 سے 9 آیات۔ ہم مسیح کی میراث کے وارث بنتے اور خدا کے ساتھ ایک مستقل اور اٹوٹ بندھن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عبرانیوں 9 باب 15 آیت۔ آمین اور آمین۔